السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 261 تا 274۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، اس سے اگیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بے نہایت بخشنے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر بھوسا، اس کا زور کا می تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، ایسے ہی جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پہ پڑا زور کا می تو لایا وہ باغ اپنا پھل 2 چند، اور اگر نہ پڑا اس پر می تو پھوار ہی کافی ہے،
اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ یوں سمجھتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ راہ پر لا دے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال کے سو اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے
جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھ ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگیں 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ نہایت بخشنے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مینہ تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل 2 چند، اور اگر نہ پڑا اس پر مینہ تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لہ فیہا من کل الثمرات وأصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ہے ضعف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ یوں سمجھاتا ہے اللہ تم کو آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع ہے جو آیت نمبر 261 سے شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے 5 رکوع باقی ہیں، جن میں آخری رکوع میں تو کلیات اور اہم اصولی چیزوں کا بیان ہے، اور ایسے ارشادات ہیں کہ اگر دنیا آج ان پر پوری طرح عامل ہو جائے تو معاشی نظام کا وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے جس میں آج کی دنیا چار سو بھٹک رہی ہے۔ کہیں سرمایہ داری کا نظام ہے تو کہیں اس کا رد عمل اشتراکات اور اشتمالیات کا نظام ہے، اور ان نظاموں کے باہمی ٹکراؤ نے دنیا کو قتل و قتال اور جنگ و جدل کا ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم، جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے۔ دوسرے، سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات۔ ان میں سے پہلے 2 رکوع صدقہ و خیرات کے فضائل اور اس کی ترغیب اور اس کے متعلقہ احکام و ہدایات پر مشتمل ہیں، اور آخری 2 رکوع سودی کاروبار کی حرمت و ممانعت اور قرض ادھار کے جائز طریقوں کے بیان میں ہیں۔ جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں ان میں اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کا بیان فرمایا گیا ہے، اس کے بعد ایسی شرائط کا بیان ہے جن کے ذریعے صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور موجب ثواب بجائے پھر ایسی چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے صدقہ و خیرات کو برباد کر کے نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان نفقات و صدقات کی جو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، دوسرے ان نفقات و صدقات کی جو غیر مقبول اور فاسد ہوں۔ یہ 5 مضمون ہیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان مضامین سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں بلفظ انفاق بیان فرمایا، کہیں بلفظ اطعام، کہیں بلفظ صدقہ اور کہیں بلفظ ایتاء الزکوٰۃ۔ ان الفاظ قرآنی اور ان کے جگہ جگہ استعمال پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ انفاق، اطعام، صدقہ عام ہیں جو ہر قسم کے صدقہ خیرات اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے خرچ پر حاوی ہے، خواہ فرض و واجب ہوں یا نفلی اور مستحب۔ اور زکوٰۃ فرض کے لیے قرآن نے ایک ممتاز لفظ ایتاء الزکوٰۃ استعمال فرمایا ہے، جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقے کے لیے حاصل کرنے اور خرچ کرنے دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں۔ اس رکوع میں اکثر لفظ انفاق سے اور کہیں لفظ صدقہ سے تعبیر کی گئی ہے،
جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں عام صدقات و مبررات کا بیان ہے، اور جو احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہر قسم کے صدقات اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی سب صورتوں کو شامل اور حاوی ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر، یا بنیت امداد اپنے عزیزوں دوستوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانہ سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچنا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح و معتبر احادیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ الغرض اس آیت نے بتلایا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب 700 روپے کے خرچ کے برابر ملتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے دانہ گندم کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا کہ ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، اور یا پھر ایسا باروز آنا ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں گے۔ اسی طرح عام اعمال صالحہ اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور زیادتی اجر کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو۔ بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرے جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرطیں بھی کہ مال حلال سے خرچ کرے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔
نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ گزشتہ پر کوئی رنج و غم۔ اس آیت میں صدقہ کے قبول ہونے کے دو منفی شرائط بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھیں اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی حقارت و ذلت محسوس کرے یا اس کو ایذا پہنچے۔ تیسری آیت قول معروف میں بھی صدقات و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان دو شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے جن کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی حقارت محسوس کرے۔ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ نادری یا معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول و مناسب عذر پیش کر دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے۔ اور اللہ تعالی خود غنی و حلیم ہیں، ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں۔ جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر عفو و درگزر سے کام لے۔ چوتھی آیت میں اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے وہ صدقہ باطل کالعدم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالی کافر لوگوں کو سیدھا راستہ نہ دکھائیں گے۔ اس سے قبولیات صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس جگہ لا یؤمن باللہ کے اضافے سے شاید اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کرنا اس شخص سے متصور ہی نہیں جو اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے۔
آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو سیدھا راستہ نہ دکھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لیے عام ہیں، کافر جو ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ 5ویں آیت میں صدقہ مقبولہ اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل لایا ہو دو چند، اور اگر ایسے زور کی بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا جاننے والا ہے، تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت اور رعایت شرائط مذکورہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اس مثال سے واضح کر دی گئی کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے۔ 6 آیت میں صدقہ و خیرات میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے پر صدقہ کے باطل و مردود ہونے کا بیان بھی ایک مثال میں اس طرح واضح فرمایا: کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں، ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اور اس مثال میں چند قیدیں بڑھائی گئی کہ اس کا بڑھاپا آ گیا، اس کی اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی چھوٹے بچے جو ضعیف و کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ ان قیدیوں کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ پھر باغ لگا لوں گا، اور جس شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے کے بعد اس کو کوئی خاص فکر معاش کی نہیں ہوتی۔ اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگی ترشی سے گزر کر گزارا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان صالح ہوں جن سے یہ توقع کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے، باپ کی مدد کریں گے، ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا لٹ جانے پر بھی کچھ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے، بلکہ اولاد اس کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ غرض یہ تینوں قیدیں شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے لائی گئیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا مال اور محنت خرچ کر کے ایک باغ لگایا اور وہ باغ تیار ہو کر پھل بھی دینے لگا،
اور اسی حالت میں اس کا بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ بھی آ گیا، اور یہ شخص صاحب عیال بھی ہے، اور عیال بھی چھوٹے اور کمزور بچے ہیں، تو ان حالات میں اگر لگایا ہوا باغ جل جائے تو صدمہ شدید ہوگا اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے ریاکاری سے صدقہ و خیرات کیا، یا گویا اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا، اور جس طرح عیال دار بوڑھا اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ ہوتی کہ ضعیفی میں کام آئے، اور اگر اس حالت میں اس کا باغ اور مال و متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہا نہ رہے گی، اسی طرح یہ صدقہ و خیرات جو ریا و نمود کے لیے کیا گیا تھا، عین ایسے وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا جبکہ وہ اس کا بہت حاجت مند ہوگا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے، کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اب اس پورے رقوع کے تمام آیات پر مقرر نظر ڈالیے تو ان سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں گی۔ اول، اس کا مال حلال ہونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسرے، طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ تیسرے، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ چوتھے، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے۔ چھٹے، جو کہ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو۔ اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ و خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں۔ حاجت مندوں وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہزاروں صورتیں ہیں۔ طریق سنت یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے۔ عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تیسری شرط کا حاصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے ہی اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو گے حالانکہ اس کو کبھی نہ لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ تیرے ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ راہ پر لا دے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سو اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھ ان کو ناواقف مالدار، ان کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہروں سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا۔ اب اسی سے متعلقہ امور کا مزید بیان اس رکوع کی 7 آیات میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا الی قول غنی حمید۔ شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے کیے گئے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض نے عموم سے لفظ طیب کی تفسیر حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدہ جب ہی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ پس اس بنا پر آیت میں اس کی بھی تاکید ہو گئی، اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس تاکید کو ثابت کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہو اور پھر وہ بری نکمی چیز خرچ کرے، جیسا کہ لفظ ما کسبتم اور اخرجنا اس کے موجود ہونے پر ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون عمداً نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے، اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے۔ لفظ ما کسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، جیسا کہ ارشاد ہے تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ مما اخرجنا لکم من الارض میں لفظ اخرجنا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے۔ اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ سورہ انعام کی آیت آتوا حقہ یوم حصادہ وجوب عشر میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ عشر اخراج شریعت اسلامی کے 2 اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی ایک حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹیکس سے زیادہ اصولی حیثیت عبادت مالی کی ہے، مثل زکوٰۃ کے۔ اسی لیے اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چونکہ عبادت کے اہل اور پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم چونکہ عبادت کے اہل نہیں، ان کی زمینوں پر جو کچھ عائد کیا جاتا ہے اس کا نام خراج ہے۔ عملی طور پر زکوٰۃ اور عشر میں یہ بھی فرق ہے کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے، اور عشر زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموال تجارت اور سونا چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عشر و خراج کے مسائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔
الشیطان یعدکم الفقر الی قول وما یذکر الا اولو الالباب۔ جب کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر خیرات کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی اس کی ہمت نہ ہو، اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اغراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا۔ اور اگر یہ خیال آئے کہ صدقہ و خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے کہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا جتنا شکر کرے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اس بندے کے لیے، اور اللہ کے خزانے میں کہیں کوئی کمی نہیں، سب کے ظاہر و باطن نیت و اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، لفظ حکمت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا ہے، وہ تقریباً 30 ہیں، مگر آخر میں فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال متقارب ہیں، ان میں سے کوئی اختلاف نہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بالکسر کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ اس لیے بحر محیط میں آیت بقرہ آتاہ اللہ الملک والحکمۃ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حکمت کے اصلی معنی ہر شے کو اس کے رنگ محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لفظ حکمت جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحق معجزات کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ اس مفہوم کی تعبیریں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں، کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے، اور کہیں خشیت اللہ، اور آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ رأس الحکمت خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت خدا تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور آیت یعلمہم الکتاب والحکمت میں حکمت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے حدیث و سنت منقول ہے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت زیر نظر یؤتی الحکمت میں یہ سب چیزیں مراد ہیں، اور ظاہری یہی قول ہے اور ارشاد قرآنی ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا سے بھی اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ جس شخص کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ سے وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ، کسی قسم کے خرچ کرنے میں سب خرچ آ گئے، وہ بھی جس میں سب شرائط مذکورہ کی رعایت ہو، اور وہ بھی
جس میں کل کی یا بعض کی رعایت نہ ہو، مثلاً فی سبیل اللہ نہ ہو، بلکہ معصیت میں ہو یا انفاق میں رعایا شامل ہو، یا انفاق کر کے اس پر احسان جتلانا ہو، یا حلال یا عمدہ مال نہ ہو۔ اسی طرح نظر کے عموم میں سب نظریں آ گئی، مثلاً عبادات مالیہ کی نظر، اور اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نظر کو لائے ہیں، یا عبادت بدنی کی نظر ہو، پھر وہ مطلق ہو یا کسی امر پر معلق ہو، پھر یہ کہ اس کا افاع کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اور مقصود اس کہنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، وہ اس کی جزا دیں گے۔ یہ اس لیے سنایا تاکہ حدود و شرائط کی رعایت کی ترغیب اور عدم رعایت سے ترہیب ہو، اور بے جا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے، ان کو صراحاً وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعمها واللہ بما تعملون خبیر۔ بظاہر یہ آیت فرض اور نفلی صدقات کو شامل ہے، اور سب میں اخفیٰ ہی افضل ہے۔ اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ رعایا سے عبد ہے، لینے والا بھی نہیں شرماتا، اور دنیاوی مصلحت بھی ہے کہ اپنے مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور مراد فضیلت اخفاء سے آیت میں افضلیت فی نفسہ ہے۔ پس اگر کسی مقام پر کسی عارض سے، مثلاً رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہو جائے تو افضلیت فی نفسی کے منافی نہیں ہے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، کفارہ سیئات کچھ اخفاء کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اخفاء کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اخفاء میں تجھے اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو منقبض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور یہ تمہارے لیے فائدہ عظیمہ ہے۔ لیس علیک ھداھم سے الی قول وانتم لا تظلمون۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے، اور واقع میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا، پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے؟ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو نہ دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اس صدقے سے مراد صدقہ نفلی ہے، جس کا ذمہ کافر کو بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز ہی نہیں ہے۔ مثلا حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا دو، کافر ذمی یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں ہے، اور دوسرے صدقات واجبہ نفلیہ سب جائز ہیں، اور آیت میں زکوٰۃ داخل نہیں ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ سے الی قول فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں سے فقراء مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا،
اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا۔ تعرفہم بسیماہم سے معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر زنا رہے اور اس کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سوال بالکل ہی نہیں کرتے۔ 8ویں آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، تمام حالات و واقعات میں، رات اور دن میں، خفیہ اور اعلانیہ، ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور دن کی کوئی تعین ہے۔ اسی طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہ ہو۔ جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا ہی افضل ہے۔ روح المعانی میں بحوالہ ابن عسکر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 اعلانیہ۔ بلکہ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا ہے کہ اس کی شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔